السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اٹھنے بیٹھنے کی سنتیں اور آداب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، ہم ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ہیں تو کیوں نہ ہم سنت کے مطابق اٹھنے بیٹھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر قبلہ شریف کی طرف روئے انور کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ زہگ نصیب کبھی کبھی ہم بھی اگر بیٹھتے وقت قبلے کی سمت معلوم کر لیا کرے، کبھی قبلہ رو ہو کر بیٹھے تو کبھی مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے کہ یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ کاش مدینہ پاک کی طرف رخ کر کے بیٹھتے وقت یہ تصور بھی بن جائے کہ زبان حال سے یہ اظہار ہونے لگے، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے جو رخ تیرا ادھر صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے مدینے کے پیارے دیوانوں، اگر سر کا قبلہ کعبہ ہے تو دل کا قبلہ مدینہ ہے، بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار نور بار، سبز سبز گنبد و مزار تو کعبہ کا بھی کعبہ ہے۔ تو کتنی عظیم سعادت ہوں گی اس وقت جب ہم مدینہ پاک کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوں گے، بلکہ حقیقی لطف تو اس وقت آئے گا، بلکہ لطف کو بھی لطف آ جائے گا جب ہم دیوانہ وار مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہوں گے۔ مدینہ پہنچیں گے، اب دھڑکتے ہوئے دلوں کے سبز سبز گنبد کو تلاش کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہوں گے اور پاؤں میں چھالے پڑ چکے ہوں گے کہ اچانک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک و محترم گلی کے کسی محو مست پتھر سے بے ساختہ ٹھوکر لگیں گی اور آہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ کبھی مدینے کی گلی کے زخم کو دیکھتے ہوں گے تو کبھی اس پتھر کو دیکھ دیکھ کر چوم رہے ہوں گے کہ بوسہ سنگ بطور شکریہ ہوگا کہ کوچ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھوکر بھی تو قسمت والے کو نصیب ہوتی ہے، اور اگر اس شاخ کو مدینے میں زخم آ جاتا ہے تو عمر بھر نبھانے کی کوشش کرتے رہیں۔ خیر زخمی پیر لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے روضے کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوں گے کہ دل بھر آئیں گا، آنکھیں امڑ آئیں گی۔ عاشق ماہ رسالت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا یہ شعر زبان پر جاری ہو جائے گا: سرکار پہنچنے والے تو منزل مگر شاہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر۔ اور پھر ان کو رحم آ جائے گا، رحمت بڑھ کر تھام لیں گی کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ۔ اور کاش پھر سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے قدموں میں ہی پڑا رہنے کا شرف عطا فرما دے۔ ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اگر سنت کے مطابق ہوگا تو ہمیں انشاءاللہ عز و جل اس کا ثواب ملے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس حال میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک کھڑے کر کے دونوں مقدس پنڈلیوں کو حلقے میں لیے تشریف فرما ہے۔ بیٹھنے کی اس کیفیت کو احتبا کہتے ہیں۔ یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ بیٹھنے کی ایک سنت حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، میں نے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ شریف کے صحن پاک میں اپنی دونوں مبارک پنڈلیوں کو مقدس ہاتھوں کے حلقے میں لے کر بیٹھے دیکھا۔ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے دونوں ہاتھوں سے احتبا کرنے کا طریقہ بتایا۔ احتبا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سرین کے بل بیٹھے اور اپنی دونوں پنڈلیوں کو دونوں ہاتھوں کے حلقے میں لے لے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا کرنے کے بعد مسجد شریف ہی میں چار زانو بیٹھ جاتے، حتیٰ کہ سورج اس طرح اچھی طرح روشن ہو کر نکل آتا۔ تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھنا سنت ہے۔ ٹیک لگانا بیٹھنا بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکیہ پہ ٹیک لگائے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی قسم کی ایک اور روایت امام بخاری علیہ رحمۃ الباری نے بھی نقل کی ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے،
میں حضور پرنور محبوب داور شفیع روز محشر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر کا تکیہ لگائے ہوئے تھے۔ تکیہ پیش کرنے والوں کو مغفرت کی بشارت۔ جب کوئی اسلامی بھائی ملنے کے لیے آئے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اور حدیث پاک میں یہ ہے کہ جو اپنے ملاقاتی اسلامی بھائی کو خاک سے بچانے کے لیے چادر بچھا دے گا، اللہ عز و جل اس کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکیے کو میرے سامنے ڈال دیا اور فرمایا، اے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کوئی مسلمان اپنے اسلامی بھائی سے ملنے جائے اور وہ اسلامی بھائی از راہ تعظیم اس کے لیے اپنا تکیہ پیش کر دے تو اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما دیں گا۔ حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی از راہ تعظیم و تکریم اپنی پشت کا تکیہ حضرت سید سلمان رضی اللہ عنہ کو پیش کر دیا۔ حضرت سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی اور مندرجہ بالا واقعہ بیان کیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا تکیہ مرحمت فرمایا تھا۔ ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ نہایت ہی سادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قالینوں اور خوبصورت دریوں کے تکلف میں نہ پڑتے تھے بلکہ زمین پر بیٹھ جاتے تھے، جیسا کہ زمین پر بیٹھنا بھی سنت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں نے حضور سید دو جہاں سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تکیہ لگا دیا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے، اس طرح بیٹھے کہ پردے میں بھی پردہ رہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، ہم جب بھی بیٹھے ہمیں چاہیے کہ مہذب انداز پر بیٹھے۔ بعض لوگ اول تو کپڑے چست پہنتے ہیں، پھر دونوں گھٹنے کھڑے کر کے انہیں دائیں بائیں پھیلا دیتے ہیں، جس سے بعض اوقات اس قدر بھونڈا منظر ہوتا ہے کہ باحیا لوگ دیکھ کر شرما جائے۔ مشورہ ہے کہ بیٹھتے وقت چادر کی گود میں پھیلا کر اس طرح اوڑھ لے کہ دونوں ٹانگیں قدموں سمیت چھپ جائے، اور اب بلا تکلف گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھے، انشاءاللہ عزوجل پردے میں پردہ رہے گا۔ بیٹھنے کا ایک اور غلط طریقہ حضرت شرید بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے اپنا الٹا ہاتھ پیٹھ کے پیچھے رکھا ہوا تھا اور میں ہاتھ کی پشت پر ٹیک لگائے ہوئے تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ان لوگوں کی طرح بیٹھتے ہو جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا؟ دو اسلامی بھائی پہلے سے قریب بیٹھے ہو تو تیسرا آنے والا یوں نہ کرے کہ آتے ہی ان کے رضامندی کے بغیر دونوں کے بیچ میں گھس کر بیٹھ جائے۔ اس طرح ہو سکتا ہے ان کو ناگوار گزرے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں کسی اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہوں اور تیسرے کا بیچ میں گھس جانا باعث تکلیف ہو جائے، لہٰذا دو آدمی پہلے سے بیٹھے ہوئے تو نو وارد کے لیے اس بات کی ممانعت ہے کہ ان کے درمیان میں گھس کر دونوں کی علیحدگی کا سبب بنے، چنانچہ دو بیٹھنے والوں کے بیچ میں بیٹھنے میں احتیاط۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے وہ اپنے دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کے لیے حلال نہیں کہ دو بیٹھنے والوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر علیحدگی کرے، جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ جاؤ۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی و انکساری پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں جگہ مل جاتی وہیں بیٹھ جاتے، چنانچہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کیسی ہوتی تھی؟ انہوں نے جواب دیا، شاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے اور کوئی جگہ اپنے بیٹھنے کے لیے معین نہ فرماتے۔ بعض محدثین کے نزدیک اس سے مراد نماز کی جگہ معین کرنا ہے، اور دوسروں کو ایسا کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی قوم کی مجلس میں تشریف لے جاتے
تو مجلس کے آخری حصے میں بیٹھ جاتے اور دوسروں کو ایسا کرنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اپنے ہم نشینوں کو اعلیٰ قدر مراتب یعنی ان کے مرتبے و لیاقت کے مطابق نوازا کرتے تھے، جس سے ہر ایک یہی گمان کرتا تھا کہ آقائے دو جہاں رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ نظر کرم میرے ہی حال پر ہے۔ جو شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا یا کسی حاجت کے سبب آنا پڑتا تو جب تک وہ فارغ ہو کر چلا نہ جاتا اتنی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف رکھتے، جس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی حاجت پیش کی، جس نے بھی اس کی ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت روائی فرمائی یا اسے سمجھا بجھا کر مطمئن کر دیا۔ اپنے آپ کو معزز مت سمجھو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے مکی مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لمحہ ذکر الہی سے خالی نہیں گزرتا تھا۔ ہر وقت اللہ عز و جل کرنے میں مصروف رہتے تھے، اور بدقسمتی سے آج ہم فالتو بک بک کرنے سے ہی فرصت نہیں۔ آج کل ہم اگر کسی اجتماع یا مجلس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو تو ہم چونکہ اپنے طور پر اپنے آپ کو معزز سمجھ بیٹھتے ہیں، اس لیے ہماری تو یہی خواہش ہوتی کہ لوگ ہمیں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ منچ پر یا کم از کم اگلی نشست پر ہی بٹھائے۔ ہمارا تعارف بھی پیش ہونا چاہیے، عوام کے سامنے ذرا اچھے القاب کے ساتھ ہمارا اعلان بھی ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ مگر میرے آقا دو جہاں کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تو دیکھیے، اتنی بڑی عظیم ہستی جس کی خاطر تمام کائنات سجائی گئی، اس مقتدر شخصیت کی سنت کریمہ تو یہ رہی ہے کہ جس مجلس میں تشریف لے آئے، جہاں جگہ ملی وہیں نشست فرما لی، وہیں تشریف فرما ہو گئے۔ اور کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ صدر ہے ہر جا نشستن صدر است، یا محفل جہاں کہیں بیٹھے وہ صدر ہی ہے۔ لہٰذا میرے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میٹھے میٹھے دیوانوں، اپنی عزت و ناموس کو سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی والے عظیم کی سنت پر قربان کرنے کی کوشش کرو، اور اس خواہش کو اپنے قریب ہی بھی بھٹکنے نہ دو۔ لوگ میری عزت کیا کرے بلکہ اپنے آپ کو مٹانے کی کوشش کرو۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ ایک رقت انگیز حکایت۔ اللہ عز و جل کے اولیاء اور نیک بندے کبھی یہ تمنا نہیں کرتے کہ ان کی تعظیم کی جائے اور انہیں اونچی اونچی مسندوں پر بٹھایا جائے۔ چنانچہ حضرت سیدنا حاتم اعصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ایک مالدار شخص حاضر ہوا اور اس نے دعوت طعام پیش کی۔ یہ اللہ عز و جل والے تھے، اور اللہ عز و جل والے عموماً سرمایہ دار ارباب اقتدار سے دور ہی رہتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انکار کیا، اس نے اصرار کیا، بالآخر اس کے پیہم اصرار پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری 3 شرطیں ہیں، اگر قبول کر لو تو میں تمہاری دعوت قبول کر لوں گا۔ عرض کیا حضور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں چاہوں گا وہیں بیٹھوں گا، دوسری شرط یہ ہے کہ جو چاہوں گا وہی کھاؤں گا، تیسری شرط یہ ہے کہ جو کہوں گا وہ کرنا ہوگا۔ اس نے سوچا ہوگا جہاں چاہوں گا وہیں بیٹھوں گا سے مراد یہ ہوں گے کہ فرش و فروش کے شائق نہیں ہوں گے، سادہ دری یا چٹائی پر بیٹھتے ہوں گے، اور جو چاہوں گا وہی کھاؤں گا کے معنی یہ ہوں گے کہ کچھ تیکے پھیکے سے پرہیز فرماتے ہوں گے۔ کوئی بات نہیں، میں انواع و اقسام کے کھانے چن دوں گا، جو مزاج والا میں آئے وہی تناول فرمائیں گے، اور جو کہوں گا وہ کرنا ہوگا۔ اس سے مراد یہ تو ہوں گی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، بیٹا نماز روزے کی پابندی کرتے رہو، سنت کے مطابق زندگی گزارو وغیرہ، تو میں سر ہلا دوں گا۔ لہٰذا اس نے یہ فیصلہ کر لیا اور جو بھی ہو جائے اللہ عز و جل کے ولی کے قدم ہمارے گھر خیر میں آئے۔ تو چنانچہ اس نے عرض کیا حضور مجھے منظور ہے۔ وقت کا تعین ہو گیا۔ اس شخص نے خوشی کے مارے بہت بڑی ضیافت کا اہتمام کیا اور لوگوں کو کہتا پھرتا تھا کہ میرے گھر فلاں دن اللہ کے ایک ولی کی آمد ہونے والی ہے۔ جب وقت مقررہ دن آیا تو حضرت سیدنا حاتم اعصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
اس دعوت میں تشریف لے گئے۔ نہایت تذوق و احتشام کے ساتھ دعوت تام کا اہتمام کیا گیا تھا اور لوگوں کا کثیر ازدحام تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ آتے ہی جوتیوں کے ڈھیر پر بیٹھ گئے۔ چونکہ شرط تھی کہ آپ جہاں چاہیں گے وہی بیٹھیں گے، میزبان کچھ بول نہ سکا۔ جب طعام کا سلسلہ شروع ہوا تو لوگوں نے مرغن کھانوں پر ہاتھ صاف کرنا شروع کیا اور اللہ عز و جل کے ولی کو دیکھ کے اپنی جھولی میں ہاتھ ڈالا اور ایک سوکھی روٹی نکالی اور اس کو کھانا شروع کر دیا۔ جب طعام کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میزبان کو طلب فرما کر اس سے فرمایا، ایک بڑی انگیٹھی چولہا اور اس میں آگ جلا کر بڑا سا ساتواں اس پر الٹ دو۔ ارشاد کی تکمیل کی گئی۔ جب توا گرم ہو کر سرخ انگارہ بن گیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ننگے پاؤں اس دہکتے ہوئے توے پر اطمینان سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا، میں نے آج کے کھانے میں ایک سوکھی روٹی کھائی ہے۔ پھر توے سے اتر گئے اور حاضرین سے فرمایا کہ اب سب باری باری اس توے پر چڑھ کر آج کے کھانے کا حساب دو۔ لوگوں کی تو چیخیں نکل گئی اور بیک زبان ہو کر کہا، علی جاں آپ تو ولی ہے اور ننگے پاؤں دہکتے ہوئے پر کھڑا ہو جانا تو آپ کی کرامت ہے، ہم تو دنیا دار اور گنہگار لوگ ہیں، ہم بھلا کہاں اس گرم توے پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی مؤثر انداز میں فرمایا، اے اسلامی بھائیوں، قیامت کے اس 50,000 سالہ دن پر غور کرو جب سورج 1.25 میل پر ہوگا اور سورج کا اگلا رخ ہماری طرف ہوگا، جبکہ آج سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے اور اس کا پچھلا رخ ہماری جانب ہے۔ زمین تانبے کی ہوگی، اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس وقت تم کو تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر کھڑا ہونا پڑے گا۔ اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی سے پرسش ہوگی۔ تو آج جبکہ تم ایک وقت کے کھانے کا حساب دنیا کے گرم توے پر کھڑے ہو کر نہیں دے سکتے، تو کل قیامت کے روز تمہارے اندر کون سی کرامت پیدا ہو جائیں گی جو تم تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر کھڑے ہو کر اللہ عز و جل کی نعمتوں کا حساب دو گے۔ یہ رقت انگیز بیان سن کر لوگ دہاڑے مار کر رونے لگے، توبہ توبہ پکارنے لگے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، دیکھا آپ نے اللہ عز و جل کے ولی سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کو کس قدر کاری ضرب لگائی کہ جوتیوں کے ڈھیر پر ہی بیٹھ گئے۔ تو اب ماؤ شما یعنی ہم اور تم کس گنتی میں ہیں جب اونچی اونچی مسندوں پر بیٹھنے کے لائق اپنے آپ کو سمجھے؟ ہاں، اگر ہماری خواہش نہ ہو اور لوگ خود اپنی مرضی سے عزت افزائی کرے، مسند پر بٹھائے تو بیٹھنے میں حرج نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ لوگ اگر عزت کرے تو اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہوئے تکبر سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اگر نہ بٹھائے تو رنجیدہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جب کچھ لوگ حلقہ بنا کر بیٹھے ہو یا اجتماع ہو رہا ہو تو نووارد کو چاہیے کہ جہاں جگہ ملے وہی بیٹھ جائے، نہ ہو تو سب کے کندھے کو پھلانگتا ہوا حلقے کے بیچ میں جا بیٹھے۔ اس طرح دوسروں کو ایذا بھی ہوتی ہے اور یوں جا دھمکنے سے اپنا وقار بھی خراب ہوتا ہے، اور ایسا کرنا سخت منع ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرتہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔